میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت عطا فرمائی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، اپنے جذبات کو قربان کرنے والے اور اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کا ہر عمل لوجہ اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تھا۔ یہ کسی عمل کے اندر بھی غیر اللہ کو اس اعتبار سے کہ اس کی رضامندی کے لیے ہو رہا ہو شریک نہیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عمل کرتے تھے۔ ان کی عبادات کو دیکھا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کی معاشرت کو، اخلاقیات کو، ہر اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عمل کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صفات کی بنا پر یہ فرمایا تھا کہ میرے اصحابی کا نجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سارے ہی جنتی ہیں۔ لہذا کسی صحابی کے بارے میں اگر دل میں میل آ رہا ہے تو یہ ہمارے ایمان کا قصور ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخلاص میں رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو 22 رجب، آج کے دن 22 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل قدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ تو ان کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور یا اللہ آپ ان کو ہدایت یافتہ بھی بنا دیجئے، اور ان کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہدایت والا بنا دیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو صاف کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، دائیں طرف کے بال تھے یا بائیں طرف کے بال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بال مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال انہیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹے تو وہ ناخن بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اور وفات کے وقت میں وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میری پیشانی پر رکھ دینا، اور ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو میری پیشانی پر سجدے کے مقامات پر میرے رکھ دینا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، وحی کی کتابت کرنے والے ہیں، حدیث پاک بھی لکھنے والے ہیں، قرآن پاک بھی لکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ جو اور بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کتنا اعتماد تھا کہ خطوط جب آدمی کسی کو لکھتا ہے، خط جب کسی کو لکھتا ہے تو اس میں کتنی راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے راز کے معاملات بھی ان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ راز کے جو خطوط ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح فرمانے سے 1 سال پہلے یہ ایمان لے کے آئے تھے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا ہے تو سن 7 ہجری میں یا 6 ہجری میں یہ ایمان لانے والے بنے ہیں۔ تو پہلے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اور سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا ہے تو اس وقت اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔
اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب واقعہ بدر ہوا ہے، بدر کی جنگ ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر فرمایا ہے۔ 17 سال کا یہ وقفہ ہے۔ تو جیسے انہوں نے اپنے ایمان کو اس وقت ظاہر فرمایا ہے، ایمان لا چکے تھے پہلے، اب ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1 سال پہلے ایمان لا چکے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی ترجیح دی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امان ہے۔ تو جو حرم تھا، تو حرم سارا کا سارا بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امن چاہتے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اب جب سارا کا سارا صحن بھر گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام لے کر کہا، ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ بھی، اس کو بھی امن ہے ہماری طرف سے۔ اب ان کے گھر میں داخل ہو گئے، ان کو بھی امن حاصل ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اب تو ان کا گھر بھی بھر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، وہ گھر کا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امن ہے۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر میں داخل ہونے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا اللہ کو ہادی بنا مہدی بنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 64,65,000 مربع میل پر ان کی بادشاہت تھی۔ کوئی مسلمان حکمرانوں میں سے ایسا نہیں گزرا، ایسے نہیں گزرے ہیں کوئی مسلمان حکمران بھی جن کو اتنی بڑی بادشاہت ملی ہو، یعنی اتنی بڑی خلافت جن کو مل رہی ہو، بادشاہت مل رہی ہو اتنی بڑی کہ آدھی دنیا جو ہے وہ ان کے زیر نگین تھی۔ اور ان کی بادشاہت کے بارے میں لوگ تعریف کیا کرتے تھے کہ ان کی بادشاہت ایسی ہے کہ ہر ایک کو امن حاصل تھا۔ اور جب ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلافات سے پہلے ہی اپنی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہارے اور امیر معاویہ کے درمیان میں جب اختلافات ہو جائیں تو جب تم قیامت کے دن حاضر ہوگے آپ تو سرفراز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر معاویہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، ان اختلافات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے بارے میں بھی فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب لوگ ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تعریف فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور ان کے رحم دلی کی مثال آپ دیکھیے تو صحیح۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے۔ تو جب میدان جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو اٹھا کر دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو طلحہ ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کاش کہ میں آج سے 20 سال پہلے میرا انتقال ہو جاتا کہ میں طلحہ کی جو ہے شہادت کو میں نہ دیکھتا۔ کہ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلحہ کو قتل کرنے والے وہ جہنمی ہوں گے، یعنی یہ پریشان ہو گئے کہ ان کو ہم نے شہید کیا ہے تو لہذا ہمارے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں، ان کو آپ نے شہید نہیں کیا ہے، ان کو ان بدبختوں نے شہید کیا تھا جنہوں نے شروع میں تیر چلائے تھے تاکہ آپس میں جنگ چھڑ جائے۔ ان لوگوں نے جب تیر چلائے تھے، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تھی، اس میں یہ شہید ہوئے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم این جنگ کے درمیان جب آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اس درمیان میں بھی آپس میں دل کیسے جڑے ہوئے ہیں، کیسی محبتیں ہیں آپس میں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
چونکہ شام کی سرحد پر روم کے بادشاہ سے لڑائیاں ہو چکی تھی اور بڑی مات کھا چکا تھا، روم کا بادشاہ بڑی مار کھا چکا تھا، اس وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خط لکھا، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں جو ان دونوں حضرات نے بات فرمائی ہے اسی سے واضح ہوتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ حضرات آپس میں رحم دل تھے، کہ اس کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جب خط پہنچتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ او رومی، او لعین، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہمارے درمیان، تو ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ ہم دو قسم کے لوگ ہیں، نہیں، ہم تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے امیر معاویہ کے، اس نے یہ خط لکھا تھا کہ اگر آپ کی رائے ہو، ہم اور آپ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کے لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، انہیں فرمایا کہ اگر تو نے ان کے خلاف لڑائی کی تو اس لشکر کے سب سے پہلے حصے پر تو مجھے پائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ چلو مسلمانوں کے اختلافات ہیں آپس میں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ او رومی کتے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو علی کے لشکر پہ حملہ کر دے گا، اگر تو نے حملہ کیا تو لشکر کے شروع حصے میں تو مجھے پائے گا اپنے سامنے۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دل ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو اختلافات ہیں، جو اختلافات ڈالنے والے ہیں، جو مسلمانوں کو جڑنے نہیں دے رہے تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے جن کے درمیان اختلافات کو چاہتے تھے۔ اور جو بنیاد بنی ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو مظلومن، جس آدمی کو ظلمن قتل کر دیا جائے، وہ مظلوم ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کے ورثاء کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس پر دلیل طلب کر سکتے ہیں کہ ان کو کیوں شہید کیا گیا ہے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو ان کے ورثاء وہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے اس کا بدلہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے قاتلین ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہی مطالبہ تھا بس۔ تو بتائیے مطالبہ غلط تو نہیں تھا، ہاں جو اختلافات کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا نقصان بہت بڑا ہوا ہے مسلمانوں کو، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہم مغفور ہیں، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کے آپس کے صلح ہوگی، اور وہی صلح والا معاملہ ہی ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کر لی تھی آپس میں، صفین کے آخر میں جو معاملہ ہوا ہے آپس میں صلح ہی ہوئی ہے نا، اور صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ پچھلا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، گویا کہ پچھلا معاملہ لڑائیاں تو ہوئی نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے درمیان، جب مسلمانوں کے جب کوئی آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جب ان کی صلح ہوتی ہے تو پچھلے معاملے کو یوں ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ بس گویا کہ پچھلا معاملہ ہوئی نہیں ہے، بس معاملہ صاف ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ ان صلح کے بعد جس صلح کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کر پختہ کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کو پختہ کر دیا تھا کہ ان کی صلح ہو چکی ہے، ان کے دل جڑ چکے ہیں، اس بات کے بعد بھی کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ یہ حضرات ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، یہ رحماء بینہم تھے، اور ان کے معاملات تو یہ تھے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے، اپنی آنکھوں پر اپنے چہروں پر آنسو بہانے والے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب آخری زمانہ قریب آتا ہے تو کیا فرمایا، اپنی زبان سے خود ارشاد فرما رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تھا کہ راتوں کو اٹھ کر ان کی ساری رات اللہ کے سامنے سجدوں میں گزر جاتی تھی، اور ان کا سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور روزوں میں گزرتا تھا۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں کی آج کی راتیں وہ نہیں ہیں۔ تو دوستو بھائیو، انہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیاں تو ایسی شاندار زندگیاں تھیں، ان کے سارے کے سارے معاملات درست تھے، ان کے سارے اخلاقیات کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، وہ بہتری کے اعتبار سے ان کی معاشرت اعلیٰ درجے کی معاشرت تھی۔
وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اوروں کی خوبیوں کو دیکھا کرتے تھے، کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اوروں کو عیبدار سمجھنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ولی کون ہے؟ اس وقت میں جب اختلافات اعلیٰ درجے پر ہیں، اس وقت میں وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑے متقی اس وقت زمین پر وہ علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ کوئی دشمن کے بارے میں تعریف کیا کرتا ہے، ان حضرات کے دل تو دلوں میں آپس میں ایسی محبتیں ہیں کہ اس وقت جب اختلافات اعلیٰ درجے پہ ہیں، اس وقت بھی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے منہ سے کسی کے کوئی آدمی 100 میں سے 99 خوبیاں لیے ہوئے ہو اور ایک اس کے اندر عیب ہو، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ تو برا آدمی ہے، کہ اس کے اندر تو ایک عیب موجود ہے۔ اس کی 99 خوبیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اپنے اندر 99 عیب ہو اور ایک خوبی ہو تو اس ایک خوبی کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر تو یہ خوبی ہے۔ میں دوستو بھائیو، ہماری زندگی جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی سے ہٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹی ہے، تو پھر آج معاملات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے دل آپس میں اس درجے کے ہو چکے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتا رہتا ہے، عیبوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، عیبوں کے درپے رہتے ہیں، کسی کی خوبیوں کو لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرات کہہ کے نہیں، کر کے دکھا گئے ہیں، کر کے دکھا گئے کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، اس دعوے کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دکھائی ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کو اس طرح بنا کر دکھائیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، ہمارا شکل و شباہت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزرے، یہ ہے کامیابی کا رستہ۔ اور جو اسے ہٹ کر زندگی کو گزارے اور یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کامیاب ہوں، این خیال است و محال است و جنون، یہ دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے، یہ کامیابی کا رستہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بھائیو، سنت زندگی گزارنا ہو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر فلاں چیز بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے، فلاں بات پیدا نہیں ہو سکتی ہے، جو بات پیدا ہو سکتی ہے سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کیا مشکل کام ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے۔ سنت لباس پہننا کون سا مشکل کام ہے؟ کئی کفار سے جنگ ہو رہی ہے، لباس سنت کے مطابق پہننا کون سا مشکل بات ہے؟ چہرے کو سنت سے سجانا یہ کون سا مشکل بات ہے؟ دوستو بھائیو، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں اوروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے بارے میں سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر زندگی سنوارنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کامل اتباع کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔